بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 91 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث تھا۔ غامدی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی مفصل گفتگو ہو گئی، ایک ایک پہلو زیر بحث آیا۔ ہم نے آپ کا پورا ذہنی سفر جانا کہ جب آپ سے کوئی مختصر سوال پوچھتا ہے، آپ اس قانون کا حوالہ دیتے ہیں۔ قانون ہے کیا، بنیاد کیا ہے، قرآن میں خود لفظوں میں کہاں یہ مذکور ہے، اس کے اطلاقات کیا ہیں، اس کے متعلقات کیا ہیں، ماضی کے اندر جب یہ روبہ عمل ہوا تو کیا صورت تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ خاص معاملہ، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات، ایک ایک چیز، ایک ایک پہلو ہم نے آپ سے جانا اور بہت تفصیل سے زیر بحث آیا۔ بہت بڑی تعداد میں اس قانون کے حوالے سے جو اعتراضات تھے وہ اس مثبت گفتگو کو سننے ہی سے رفع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا گزشتہ نشست میں بھی کہ کچھ اطلاقی چھوٹے چھوٹے سے پہلو ہیں جن پر ہم غامدی صاحب کا کمنٹ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سننے والوں کے ذہن میں اگر کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بھی غامدی صاحب سے ہم حل کروائیں، رفع کریں۔ اور ہمیشہ کی طرح غامدی صاحب میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ ایک ذہنی سفر بیان کرتے ہیں طالب علم انداز میں، یہ جو چند مختصر سوالات ہیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے درست زاویہ نظر اور استدلال کا صحیح منہج کیا ہے وہ بھی آج آپ سے سمجھیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ شرک فارغ بنتا ہے، شرک کا اقرار۔ ہم نے دیکھا کہ جو بھی سزا بیان ہوئی ہے اتمام حجت کے تحت، جو لوگ شرک کے اقراری مجرم ہیں، شرک کو بطور دین اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور جو شرک تو کر رہے ہیں لیکن تعویل کر رہے ہیں، شرک کو بطور دین قبول نہیں کر رہے، ان کے لیے زندگی کے اندر ذلت اور محرومی کی سزا ہے۔ سوال آج کی نشست کا پہلا یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے عملاً دونوں ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سزا میں اتنا بڑا فرق، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں جو فیصلہ سناتے ہیں وہ حقیقت میں قیامت کبریٰ ہی کا عکس ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور ہم سب کے اعمال نامے پیش ہوں گے تو وہاں فیصلوں کی بنیاد کیا ہوگی۔ ٹھیک، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جن قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے وہ قومیں جرائم کا ارتکاب تو کر رہی تھی۔ ان میں کسی کے ہاں برہنہ شرک تھا، یعنی شرک کو مذہب کے طور پر اختیار کر لیا گیا تھا، کسی کے ہاں تعویل کا شرک ہوگا۔ جس زمانے کے یہ حالات سنائے جا رہے ہیں اس وقت شرک ایک تہذیب کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور ایک لمبا عرصہ، ہزاروں سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں مشرکانہ تہذیب کا سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز پر غلبہ ہو گیا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے دوسرے جرائم ہیں۔ تو قرآن مجید نے کیا اصول بیان کیے؟ ظاہر ہے کہ جس وقت ہم سزا دیتے ہیں تو ہم نے یہ بات واضح کرنے کی صحیح کی کہ تکذیب رسل یہ اصل جرم نہیں ہے۔ یعنی جرائم پیشہ قومیں ہیں، ان میں سے کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی فواحش میں مبتلا ہے، کسی کے جرائم ایک نوعیت کے ہیں، کسی کے جرائم دوسری نوعیت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دینے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کی جائے، اور اس کے بعد جب وہ رسولوں کی بھی تکذیب کر دیں تو اس کے بعد انہیں دنیا میں سزا دی جائے۔ صورتحال یہ ہے، تو جب آپ سزا دیں گے تو ظاہر ہے کہ جرائم کا اسی طرح لحاظ رکھیں گے جس طرح قیامت پر رکھا جائے گا۔ تو ذرا قرآن کی مراجعت کر کے دیکھیے کہ اس میں وہ کون سے جرائم ہیں جن پر ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، یا جن کو اکبر الکبائر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ 3 جرائم ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اسے بیان کر دیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ شرک۔ دوسرا قتل، یعنی انسانی جان کے درپے ہو جانا۔ فساد اسی کی ایک صورت ہے، قتل کے بعد زنا، یعنی فواحش میں مبتلا ہونا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی ان جرائم کا ارتکاب کریں گے ان کے لیے ابدی جہنم کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ النساء میں خود اہل کتاب کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ یاد رکھو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو تو شرک وہ جرم ہے کہ اگر اس میں ماخوذ ہو گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے نیچے وہ اپنے قانون کے مطابق جو جرم چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ تو شرک، قتل اور بدکاری یا فواحش کا ارتکاب یا فواحش کو زندگی بنا لینا، یہ وہ جرائم ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ انہی کے بعض وہ پہلو بھی قرآن میں زیر بحث آئے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اور جس کا پھر ظہور انسان کے اعمال میں ہوتا ہے۔
اور وہ اعمال اس درجے کے جرائم بھی بن جاتے ہیں، جیسے استکبار کے بارے میں بیان ہوا، سرکشی کے بارے میں بیان ہوا، اور بہت سی چیزیں بھی قرآن میں اسی لحاظ سے زیر بحث آئی ہیں۔ اس بنیادی بات کو سمجھ لینے کے بعد اب اس اصول کو بھی جان لینا چاہیے کہ جس جرم کی بھی سزا دی جائے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وہاں ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو جھٹلانے کے بعد ہی لوگ ماخوذ ہوں گے، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، ٹھیک، یا اس ہدایت کو جھٹلانے کے بعد ہوں گے جو سب سے پہلی پیغمبری ہے، یعنی جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ تو اصل میں تو حجت پوری ہوتی ہے، اندر سے ہو یا باہر سے، اس کے بعد ہی لوگ ماخوذ ہوتے ہیں۔ لیکن ماخوذ ہونے کے بعد ہر ایک کے لیے ایک سزا نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جرائم کے لحاظ سے فرق کیا جاتا ہے۔ تو جرائم کے لحاظ سے جب فرق کیا جائے گا تو یہ 3 جرائم ایسے ہیں جن میں وہاں پر بھی انتہائی سزا ہے، اور اگر دنیا میں بھی کسی قوم کے ہاں ان جرائم کا ارتکاب ہوگا تو انتہائی سزا ہی ہوگی۔ اچھا، اس میں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے کہ ایک قوم شرک کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہی ہے، میں آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن پھر وہ مشرک نہیں کہلاتی۔ تو یہ بات بھی خود قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے، اور ہر جگہ یہ فرق ملحوظ رکھا ہے، یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس میں بھی یہ فرق پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مشرکین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ تمہارا مناقحت کا تعلق نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ تمہارے معاملات اب ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ تم ان کی عورتیں بیاہ لاؤ یا ان کے مردوں سے شادی کرو، وہاں بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا کہ یہ تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ لیکن اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں اس کی اجازت دیتی، ان کا ذبیحہ وہ اللہ کے نام پر بھی ذبح کرے تو ناجائز، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے یعنی اہل کتاب تو بالکل جائز۔ تو اس سے صاف یہ تعلیم دی گئی کہ 2 چیزوں میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا، اس بات کا اظہار کر دیا کہ شرک ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے، یعنی یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ اس میں گویا بندے نے یا کسی قوم نے یا کسی جماعت نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا شریک بنایا ہے، یا خلق میں بنایا ہے یا امر میں بنایا ہے، ٹھیک، ان کو شریک کی حیثیت سے مان کر، جس طرح کہ اس وقت بھی ہم مشرکانہ مذاہب میں جیسے ہندو مت ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی فرد یا گروہ یا کوئی قوم یا جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو توحید کے علمبردار ہیں، توحید ہی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم شرک کا ارتکاب کریں، لیکن تعویل کی غلطی کی وجہ سے وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے آخری پیغمبر سے پہلے یہود کے شرک کو خود قرآن نے بیان کیا، ان آیتوں میں دیکھیے جہاں سزا بیان ہوئی ہے وہاں بھی بیان کیا، ٹھیک، یہ بتایا ہے کہ انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، نصارہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا، آگے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ مشرکانہ توہمات تک کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو توحید کا اقرار کرتے ہوئے غلطی میں مبتلا ہونا ہے، اس پر تنبیہ بھی ہوگی، اس کی بھی سزا ہوگی، لیکن انتہائی سزا اللہ تعالیٰ اس جرم پر نہیں دیتے۔ چنانچہ وہ جو 3 جرائم میں نے گنوائے ہیں ان میں بھی شرک کا معاملہ بحث آئے گا، اسی شرک پر ابدی سزا ہوگی جہنم کی قیامت میں بھی، جس میں شرک کرنے والے نے شرک کو شرک تسلیم کر کے شرک کیا۔ اچھا، یہ اللہ کی بڑی عنایت، بڑا کرم، آخری درجے کا انصاف ہے کہ وہ اس طرح کی نازک چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس وقت ہم مسلمانوں کے ہاں 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے خود اپنی کتاب میزان میں جب شرک کی وضاحت کی ہے تو یہ لکھا ہے کہ شرک کی ایک بڑی ہی واضح صورت وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں بدعت، شرک کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان کو مشرک نہیں کہتے، ٹھیک، مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن غلطی میں مبتلا ہیں۔
تو غلطی میں مبتلا ہو کے شرک کرنا یہ اور چیز ہے، اور شرک کو شرک کے طور پر اختیار کرنا یہ اور چیز ہے۔ اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے سزا میں فرق رکھا ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا۔ ایک چھوٹا سا ضمنی اطلاقی سوال میں آپ سے پوچھ لوں۔ لوگ عام طور پہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نصارہ ہیں، یہود ہیں، تعویل کر رہے ہیں، لیکن جب قرآن مجید نے ان کی تعویل کو مسترد کر کے یہ بتا دیا کہ تمہاری تعویل قابل قبول نہیں ہے اور یہ شرک ہی ہے، تو پھر جب خود قرآن نے واضح کر دیا کہ تمہاری تعویل بھی غلط ہے، تم شرک ہی کر رہے ہو، گویا تمہاری تعویل باطل ہے، جھوٹی ہے، تم فریب دے رہے ہو، اس کے بعد بھی قرآن نے یہ فرق کیوں ملحوظ رکھا کہ ان کو وہ مشرکین نہیں کہہ رہا؟ ہر معاملے میں رکھا ہے، یہ صرف اسی معاملے میں تو نہیں رکھا نا، میں نے ابھی مثالیں دی ہیں آپ کو۔ اس کے باوجود آپ کو اجازت دی کہ آپ ان کی عورتوں سے شادی کریں، اس کے باوجود آپ سے کہا کہ آپ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا۔ جی، اب اللہ تعالیٰ اس فرق کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، تو میرے نزدیک تو یہ بالکل اس اصول پر رکھ رہے ہیں کہ جو انصاف کا اصول ہے، یعنی جب آپ کا معاملہ کسی ایسے شخص سے پڑتا ہے جو تعویل کر رہا ہے تو یہ بحث کا موضوع ہے۔ اب آپ نے اس کو منوانا ہے۔ یہ منوانے کا عمل دنیا میں کس سطح پر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اور ہے، اور آخرت میں کس سطح پر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اور ہے۔ لیکن میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جب تک کوئی شخص شرک کو شرک سمجھ کے اختیار نہیں کرتا اور شرک کو دین کی حیثیت سے نہیں اپناتا اور یہ نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے اور میرے نزدیک شرک ہی صحیح دین ہے، اس وقت تک وہ آخری درجے میں ماخوذ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے رعایت ہے، تنبیہ ہوگی، سزا بھی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سزا ان کو دی گئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ذلت کی زندگی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ سزا کے بارے میں قرآن کا عمومی قانون یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے، دنیا کی اخلاقیات یہی ہے کہ جرائم کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا۔ یعنی یہ اصرار کیوں کیا جاتا ہے کہ ہر درجے کے لوگوں کو ایک ہی سطح کے اوپر رکھا جائے؟ میں نے عرض کیا کہ جرائم میں فرق ہے، جرائم کے ارتکاب کی نوعیت میں فرق ہے۔ ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، آپ دیکھیے بائبل میں وہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، وہ محرمات کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ ایک سطح پر لے آئیں گے؟ نہیں۔ تو جرائم میں فرق کیا جائے گا، جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، ان سب کو دیکھ کے سزا دی جائے گی۔ سزا سب کو دی گئی ہے، لیکن اگر آپ عام قانون میں بھی جائیں تو اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چوری کا جرم ہے، چوری تو میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، زید نے بھی کی، بکر نے بھی کی، ایک ہی سزا دینی چاہیے، کبھی ایک سزا نہیں ہوتی۔ یہ لکھا جاتا ہے 3 سال سے لے کے 7 سال کی سزا ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی ہے، اس پر ہم بحث کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی سزا ہے، یعنی اس میں جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی اور مجرم کے حالات بھی، جب وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب سزا دی جائے گی۔ تو شرک کو بھی ایسے ہی سمجھیے، یعنی ایک شخص نے مشرکانہ توہمات اختیار کر لیے، ایک شخص نے اپنے علماء کو وہ حیثیت دے دی یا احبار و رہبان کو وہ حیثیت دے دی جو خدا کو دینی چاہیے، ایک شخص اس سے آگے بڑھا اور اس نے کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یا یہ کہہ دیا کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، یا یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات سے ہے، یا خلق یا امر میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، کسی کے لیے کوئی اختیارات مان لیے، یہ سارے معاملات وہ کر رہا ہے اور توحید ہی کو مان کر رہا ہے۔ اور ایک اس سے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے خلق امر میں لوگوں کو شریک بنایا ہے، اس کے یہ شرکاء ہیں، اس کے یہ شرکاء ہیں۔ تو کیا جب میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آپ کے خیال میں یہ ایک ہی درجے کی بات ہے؟ بالکل نہیں، یعنی اس کے بالکل ابتدائی درجے بھی ہیں، اس کے وہ درجے بھی ہیں جن میں علمی غلطی لگتی ہے۔ وحدت الوجود کے بارے میں ہمارے جلیل القدر اہل علم ہیں جن پر یہ مسلمان امت فخر کر سکتی ہے، وحدت الوجود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل توحید ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات میں آپ خارج میں کھڑے ہو کر حکم نہیں لگا سکتے، آپ کو بہت دقت نظر کے ساتھ اندر اترنا پڑتا ہے، اور قرآن اترا ہے اور اس نے اسی طرح سے جرائم کی تحلیل کی ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں اپنی شریعت میں بھی یہ فرق رکھا ہے۔ قیامت میں جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی وہاں بھی یہ فرق رکھا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد سزا دی ہے اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اصل سزا کیا تھی؟ اصل سزا تھی اولئک فی الاذلین، یعنی ان کے لیے ذلت کی سزا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ معاندین اور عام منکرین میں بھی فرق رکھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو ملحوظ رکھ کے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جب قانون بیان کیا سورہ یونس میں تو یہ بتایا کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، یعنی ان کے
درمیان عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک کا برہنہ اقرار کرنے والے، شرک کو دین ماننے والے اور تعویل کی غلطی پر اصرار کرنے والے برابر کر دیے جائیں؟ یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہوتا۔ اس نے پوری طرح انصاف کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ سے بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے بڑی ہی جامعیت اور خوبی سے تفصیل سے بیان بھی کیا۔ ایک چھوٹا سا مزید پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا کمنٹ آ جائے، اگرچہ ہم تکفیر پہ پوری سیریز کر چکے ہیں اور وہاں پر اس کی اصل استدلال زیر بحث ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ نے بات کی، کیا اس سے قرآن مجید اس سزا کو بیان کر کے بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے شرک کا اقرار کر دیا ہے، کفر کا اقرار کر دیا یا کسی ضلالت گمراہی میں مبتلا ہے، آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اپنا بیان کیا ہے، کیا وہ خود کو مسلمان کہتا ہے؟ اگر کہتا ہے تو کفر کو کفر، شرک کو شرک کہیں گے، لیکن اس کی شناخت، اس کی حیثیت عرفی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہاں پر یہی کیا، اگر اہل کتاب شرک کر رہے ہیں لیکن ان کو کہا اہل کتاب ہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، یہ ہم کو سبق دیا، یہ بتایا ہے کہ یہ فرق ملحوظ ہونا چاہیے، اور میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ یہ فرق ہر سطح پر ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس میں بھی لازم کیا گیا ہے کہ ہم یہ فرق ملحوظ رکھیں، اور قیامت کے نتیجے میں بھی یہی لازم ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کے ضمیر نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، دنیا کے قانون میں بھی یہ کبھی نہیں کیا جاتا کہ جرم کی ایک ہی نوعیت طے کر دی جائے اور ایک ہی سزا بیان کر دی جائے۔ ہمیشہ اسی طرح بیان کیا جائے گا کہ یہ کم سے کم سزا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ سزا ہے، تاکہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے۔ تو یہاں بالکل یہی کیا ہے کہ اہل کتاب کا شرک قرآن مجید کی روح سے شرک ہے، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں تو آج بھی اصرار ہے کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس عذر کو قبول کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر رعایت دیتا ہے۔ قیامت پہ البتہ احوال کھلیں گے، وہاں اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو وہیں معلوم ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے اپنے قانون میں جگہ جگہ اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہ کوئی تنہا چیز نہیں ہے کہ جو قانون اتمام حجت میں زیر بحث آ گئی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ کا قانون اور مشرکین عرب کے معاملے میں اللہ کا قانون شریعت کے دائرے میں بھی بالکل مختلف ہے، اور میں نے آپ کو اس کی مثالیں دے دی ہیں کہ اس میں قدم قدم پر فرق کیا گیا۔ اچھا، بہت ہی اہم بحث ہے اور بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے یہاں مختصر سوالوں کے جواب میں بھی واضح کیا۔ آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو، ہم اسی ترتیب سے ضمنی اشکالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اتمام حجت ہوا، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوا، ماضی کے اقوام پہ بھی ہوا، اس کا آپ تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اس پر آ کر ہم کچھ اطلاقی سوالات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مہلت ملتی ہے ہر جگہ، ہم نے دیکھا ہے اتمام حجت میں، خود اتمام حجت کی ایک جو میتھڈالوجی ہے اس کا طریقہ ہے کہ مہلت ملے، لوگ آئیں، رسول میں کے سامنے اللہ کی مائیت کا ظہور دیکھیں، اور پھر اس کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مہلت کی ڈیوریشن ہر پیغمبر، ہر رسول کے یہاں مختلف ملتی ہے۔ کہیں 950 سال نوح علیہ السلام آئیں، اتنی لمبی مہلت، کہیں چند سالوں کی مہلت ہے۔ یہ جو مہلت کی مدت میں فرق ہو رہا ہے، یہ بھی کیا کوئی حکمت کے تحت ہے، الٹپ ہے؟ کیونکہ اگر قانون ہے تو ہر جگہ ایک ہی طرح سے مہلت ملنی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ ہر جگہ ایک ہی طریقے کی مہلت ملنی چاہیے، ہر جگہ ایک ہی طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ کون سا عقلی اصول ہے؟ یعنی قوموں کے حالات کیا ہیں، ان کے جرائم کی نوعیت کیا ہے، وہ کس زمانے میں ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے پاس پہلے کیا تعلیم ہے، انہوں نے ماضی سے کیا سیکھا ہے، یہ ساری چیزیں ملحوظ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یعنی وہ لوگ کہ مثال کے طور پر جو یہود و نصارہ تھے، جن کے پاس پے در پے پیغمبر آتے رہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کریں گے کہ جہاں 2000 سال تک بنی اسماعیل کے یہاں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عذر کے طور پر بیان کیا ہے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، ان کے پس منظر میں کیا چیز تھی، کیا وہ فی الواقع پہلے دور کے بعد وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے ذریعے سے پہلی مرتبہ اس دینونت کا ظہور ہوا؟ بظاہر یہی لگتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بڑی تاریخ پیچھے گزر چکی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کی عمریں بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جن کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، تاہم اس کی حکمت وہی جانتے ہیں۔ جس طرح میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے 70 سال کی عمر کیوں ملی ہے اور کسی دوسرے کو 62 سال کی کیوں ملی ہے اور کسی تیسرے کو 50 سال کی کیوں ملی ہے، اسی طرح قوموں کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا اجل مقرر کر رکھی ہے۔
وہ کتنی مہلت دے گا، کتنی مہلت کے بعد پکڑے گا، یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے، اور یہ راز قیامتی میں کھلے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ فیصلہ اسی نے کرنا ہے، اور فیصلے کے بارے میں وہ بتا چکا ہے کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور جو مخاطبین ہیں ان کے احوال وہ کیسے پیش آ رہے ہیں، معاندت پہ اتر آئے ہیں، اس لحاظ سے مہلت بھی زیر بحث آتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا کہ سورہ یونس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ایک ہی قوم تھی سیدنا یونس علیہ السلام کی کہ جن کو مہلت دی گئی، اور مہلت کے دوران ہی عذاب سے پہلے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہی معاملہ آپ نے بیان کیا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ہوا، سورہ توبہ میں باقاعدہ مہلت کی ایک مدت بیان کی گئی، اس میں منادی کی گئی، اس میں بھی لوگ ایمان لائے۔ تو قرآن مجید کی سورہ یونس تو یہ بتا رہی ہے کہ صرف ایک قوم تھی روئے زمین پہ، سیدنا یونس کی قوم، جن کو جب مہلت دی گئی تو عذاب سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی قوم تھی جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی، لیکن اس میں تھوڑا سا تفصیل سمجھ لینی چاہیے۔ جی، یعنی ایک مہلت تو وہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر آیا، اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کہ اب کب اس قوم کے لیے گرفت کا آخری مرحلہ آئے گا۔ ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انذار ہوتا ہے، انذار عام ہوتا ہے، اس کے بعد اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے، پھر اظہار برات کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ مختلف مراحل ہیں، تو برات کے مرحلے میں جا کر پھر یہ گویا واضح ہو جاتا ہے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے، یہی اس کی ترتیب ہے۔ اب اس سے گزرتے وقت کتنا وقت لگے گا، یعنی اس میں قوم نوح کو کتنی مہلت ملی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مہلت ملی، اسی طرح کا معاملہ یونس علیہ السلام کے ساتھ قوم ہوا۔ یہ تو ہے دعوت کی مہلت، یعنی جس میں دعوت دی جائے گی، انذار ہوگا، خبردار کیا جائے گا، اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے، اس میں فرعون کو کتنی مہلت ملی وہ ہم متعین طور پر نہیں بتا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پوری تاریخ معلوم ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کم و بیش 13 سال تک مکے میں یہ صورتحال رہی، ایک وہ مہلت ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ اب دعوت کا دور تو گزر گیا، اب عذاب آنا ہے، اس سے پہلے پھر مہلت دی جاتی ہے، ٹھیک، جس کو ہم نے یہ کہا کہ الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے، یعنی بتا دیا جاتا ہے۔ اس کے بھی مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ مثلا قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا گیا کہ ان کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، اب گویا کشتی کی تکمیل تک مہلت ہے۔ اسی طرح حضرت صالح کی قوم کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ ہم ان کی سرکشی کو دیکھیں گے، جس دن یہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں گے اس دن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا، اسی طرح کا معاملہ بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں اختیار کیا گیا جس میں مدت مقرر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا ہے کہ بالکل یہی کیا گیا، یعنی پہلے 4 مہینے کی مہلت دی گئی، یہ ایک الٹیمیٹم تھا، اس کے بعد اخضاع کا عمل شروع ہوا، پھر ایک دوسرا اعلان کیا گیا، یعنی یہ اعلان تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ معاہدات تھے، ایک دوسرا اعلان کیا گیا جو عمومی اعلان ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب 10 ذوالحج کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے، 50 دن کی مہلت ہے، جس دن حرام مہینے گزر جائیں گے فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اس کے بعد قتل عام شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہاں کیا کیا گیا، ایک مہلت پہلے دی گئی، اس کے بعد ایک دوسری مہلت دی گئی۔ اس کی حکمت کیا تھی وہ میں بیان کر چکا کہ چونکہ سب لوگوں تک پیغام پہنچانا آج کل کے زمانے کے لحاظ سے تو ممکن ہے، اس وقت ممکن نہیں تھا، تو اس لیے 2 مراحل میں یہ معاملہ انجام دیا گیا۔ اس دوران میں یعنی مہلت کی اس مدت میں یہ بھی کہا گیا کہ جس کو ایمان لانا ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو مہلت کی یہ آخری مدت، اس میں اس سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ صرف قوم یونس کو یہ توفیق حاصل ہوئی۔ اچھا، یعنی یا تو یہ ہوا کہ لوگ پہلے ہی مان لے آئے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پہلے مرحلے میں ایمان لائی، اب انہوں نے دعوت دی، انذار کیا، قوم ایمان لے آئی، اس کی تفصیل قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بعض دوسری قوموں کے ساتھ ہوا کہ وہ آخر تک ایمان نہیں لائی، یعنی مہلت بھی ختم ہو گئی، آخری الٹیمیٹم کی مدت بھی ختم ہو گئی، اونٹنی کی کوچیں بھی کاٹ دی گئیں، کشتی بھی بن گئی، لیکن نہیں ایمان لائے، یہاں تک کہ قرآن نے بتایا کہ سیدنا نوح کا بیٹا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہ صورت بھی ہوئی۔ قوم یونس کے بارے میں البتہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو آخری مہلت ہوتی ہے وہ الٹیمیٹم کی مدت، وہ ان کو 40 دن کی مہلت دی گئی تھی، اس دوران میں وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، بالکل ایسے ہی جس طرح کہ قریش مکہ کو 50 دن کی مہلت دی گئی، یعنی جو آخری اعلان ہے اس میں 50 دن کی مہلت ہے، 10 ذوالحج سے محرم کے آخر تک، اس میں وہ ایمان لے آئے، بہت بڑی تعداد میں ایمان لے آئے۔ تو یہ صورتحال قریش سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے پہلے جو ہمیں تاریخ معلوم ہے اس کی روح سے قوم یونس کے اچھا، یہ ماضی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ ظاہر ہے ماضی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو نہیں بیان کیا جا رہا کہ آئندہ بھی یہی ہوگا، یہ بتا، بلکہ قریش کو اس کی رغبت دلائی جا رہی ہے،
انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس پر میں نے اسی آیت پر کیا نوٹ لکھا ہے اپنی تفسیر البیان میں۔ اس میں دیکھیے میں نے یہ بتایا ہے، یہ قریش کے لیے ترغیب و ترہیب ہے۔ یہ آیت بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا۔ یہاں بھی دیکھیے عذاب کیا ہے، عذاب الخز، یعنی رسوائی کا عذاب، ذلت کا عذاب، اور ایک مدت کے لیے ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا۔ یہ آیات ہیں، اس کے تحت میں نے لکھا ہے یہ قریش کے لیے ترغیب و ترہیب ہے۔ ترغیب و ترہیب ہے یعنی انہیں رغبت دلائی ہے، انہیں وعید سنائی ہے، انہیں توجہ دلائی ہے کہ اب بھی موقع ہے، تم چاہو تو قوم یونس کی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو جو اتمام حجت کے بعد اب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر غور کیجئے تو اس میں تسلی کا یہ مضمون بھی پیدا ہو گیا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر نہیں مان رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کی قوم کے لوگ بھی عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ہی ماننے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی باقی تو اس وقت مانتے ہیں جب کہ عذاب سر پر آ گیا۔ یہ اس مہلت کی مدت میں ایمان لے آئے قوم یونس کے لوگ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو قبول فرمایا تھا، تو ان کو بھی ترغیب دی گئی۔ یہی ایک قوم تھی جس کے لوگ عذاب کی گھڑی ظاہر ہونے سے پہلے متنبع ہو گئے تھے، چنانچہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی اور وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ تو اس سے پہلے یہ توفیق قوم یونس کو حاصل ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی قریش کو، چنانچہ قریش کو بھی یہ توفیق حاصل ہوئی اور یہ بھی اس آخری مہلت کی مدت میں یا الٹیمیٹم کی مدت میں ایمان لے۔ آپ سب بالکل نقطہ واضح ہو گیا کہ قریش کو بھی اصل میں انہی کی مثال دے کر ایک طریقے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایک ہی قوم تھی، تم بھی اپنا نام اسی قوموں کی فہرست میں شامل کرو اور ایمان لے آؤ۔ ہم سب یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا کہ شرک جب کوئی قوم کرے گی، پیغمبر آ جائیں گے، اتمام حجت ہوگا اور وہ شرک کے اقراری مجرم ہوں گے تو ان کی سزا الگ ہے، اور جو لوگ تعویل کر رہے ہیں ان کی سزا الگ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر باقاعدہ بنی اسرائیل نے اقراری شرک کیا اور پیغمبر کی موجودگی میں وہ شرک کیا، تو کیا وہاں پر ہمیشہ استحصال کی سزا ہوئی؟ اگر ایسا ہوتا تو بنی اسرائیل کی تو قوم ہی آگے نہ بڑھتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے شرک کے اقراری مجرم بن کے وہ کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے اوپر ہر جگہ موت کی سزا کا نفاذ تو نہیں ہو رہا۔ نہیں، اپنی پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے شرک کو شرک کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے ہیں تو جو کچھ بھی تعلیم انہیں دی گئی تھی، ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اس تعلیم کو فراموش کر بیٹھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول تھے، چنانچہ ان لوگوں نے سامری کی ترغیب میں آ کر بچڑے کو معبود بنایا اور اسے پوجنا شروع کر دیا، اور اس طرح گویا واضح شرک کا ارتکاب کیا۔ وہی شرک جس میں اس سے پہلے وہ قومیں مبتلا تھیں جن کے اندر یہ رہ کر آ رہے تھے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں موت کی سزا دی گئی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، بائبل میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب ان میں سے ایک ایک شخص کو ان کے اپنے اعزاء اور اقربا قتل کر دیں گے، اور کئی ہزار کی تعداد میں لوگوں کو یہی قتل عام کی سزا دی گئی۔ باقی تاریخ میں وہ شرک کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ نصارہ سے بات کر کے دیکھیں، یہود سے بات کر کے دیکھیں، وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بالکل اسی جگہ کھڑے ہیں کہ ہم تو توحید کی حقیقت ہے جس کو سمجھ گئے ہیں، بلکہ توحید کی حقیقت ہم نے پائی ہے اور ہم اس کے مطابق سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پوری تاریخ ہے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے شرک کو اس درجے میں اختیار کیا، اور اگر کبھی اختیار کیا ہے تو اس کی ایک مثال وہ ہے کہ جس وقت پھر ان کے اوپر وہ عذاب آیا ہے
جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا تو جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. وہ قومی حیثیت سے جو اللہ نے ان کا مواخذہ کیا کیونکہ وہ اللہ کی منتخب قوم ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر چھیڑی نہیں جا سکتی. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک حیثیت ان کی وہ ہے جس میں کوئی رسول ان کی طرف آئے گا تو ان کا مواخذہ ہوگا، اور ان کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی منتخب قوم ہے، اس کے لیے بھی ایک جزا و سزا کا قانون ہے. اس کو میں نے الگ سے اپنی کتاب مقامات میں خدا کے فیصلے کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور اس کی سزا بھی الگ ہے، اس کے قاعدے بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے. ہم سبھی جس قانون کا آپ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے، اسی پر ایک سوال یہ بھی عام طور پہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ ان دونوں قوانین کو خلط ملط کر دیتے ہیں اور خلط مبحث کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ سیدنا مسیح کے جو مخاطبین تھے، قرآن مجید نے ان کے لیے جو سزا بیان کی اتمام حجت کے قانون کے تحت، اس کو تو آپ نے بیان بھی کیا تھا خود بائبل سے پڑھ کے سیدنا مسیح کی پیشن گوئی، اور پھر عملاً کیا ہوا، اللہ کے ہی طرف سے مبعوث کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایسی قومیں ان پہ مسلط کر دی گئیں کہ جنہوں نے ان کو بالکل تہوبالا کر دیا. لیکن ایک اور سزا ہے جو سیدنا مسیح کے نہ ماننے والوں کی قرآن مجید ہی میں زیر بحث آئی ہے، اور وہ ہے قیامت تک کی سزا. تو وہاں پر وہ جو دوسری سزا زیر بحث ہے، اس کا بھی قانون اتمام حجت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً نہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو بھیجا ہے تو بعض موقعوں پر ان کی 2-3 حیثیتیں سامنے آ گئیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتوں پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. یعنی بنی اسماعیل کے لیے، اہل کتاب کے لیے، یا اپنے زمانے کے مخاطبین کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک. اس لحاظ سے رسولوں کے بارے میں جو عمومی قانون ہے اس کے نتائج نکلنے ہیں. ٹھیک. دوسری حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کا انتخاب کر رکھا ہے، اور وہ 2000 سال آپ سے پہلے سے کر رکھا ہے. سیدنا ابراہیم نے وہاں اللہ کا حرم تعمیر کیا ہے. حرم کی تعمیر کے بعد جزیرہ نما عرب توحید کا مرکز ہے، اس میں شرک آ گیا ہے، لہٰذا اس کو شرک سے پاک کر کے حرم کی وہ حیثیت بحال کرنی ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت ہے. تیسرے یہ کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، لہٰذا آپ کے ذریعے سے عالمی سطح پر اہتمام ہونا ہے، اتمام حجت کا اہتمام. چنانچہ اس تیسری حیثیت کے بھی کچھ لازمی نتائج ہیں جو نکلنے ہیں. تو یہ 3 حیثیتیں ہیں. ٹھیک. سیدنا مسیح علیہ السلام کی 2 حیثیتیں. ایک یہ کہ وہ رسولوں کے عام قانون کے مطابق آئے، انہوں نے آ کے اپنی قوم پر حجت تمام کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چند لوگ ایمان لائے. یہ جو عام طور پر بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دسیوں لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ کوئی ان پر ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں. یہ تو ان سے کوئی دعا لے رہا ہے، کوئی علاج کرا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو زندہ کرا رہا ہے. یعنی یہ معجزات کا صدور ہے جو ہو رہا ہے. وہ چند لوگ ہیں کہ جو ان کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو ان کے حواری کہا جاتا ہے. انہی کو انہوں نے آخری مرحلے میں یہ کہا ہے کہ میں اب تم سے کہتا ہوں کہ تم اب میرے مددگار بن کر اللہ کے اس دین کو پھیلاؤ. ٹھیک. اس میں بالکل وہی ہوا جو سب پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے. جب ان کے چند ساتھی ہوتے ہیں تو ان کو نجات دی جاتی ہے. وہاں قرآن مجید کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ننجی المومنین، یعنی ان کو نجات دے دی جاتی ہے، ان کو بالکل سلامتی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے، اور قوم پر عذاب آتا ہے، یعنی منکرین پر عذاب آتا ہے. چنانچہ اس قانون کے مطابق، رسولوں کے قانون کے مطابق جو اس وقت زیر بحث ہے، ان کی قوم پر بھی عذاب آیا. اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ بتا چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں پر آیا جو ان کے زمانے میں ان کے مخاطبین تھے. اب بنی اسرائیل جن کی طرف وہ آئے تھے، ان کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی منتخب قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہ میں نے پہلے مرحلے میں انفرادی طور پر نبیوں کا انتخاب کیا، اور پھر پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ جو پوری قوم ہے، اس کے لیے پھر ایک جزا و سزا کا قانون ہے. چنانچہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے کہ قیامت تک ان کو سزائیں ملتی رہیں گی. وہ اس قانون کے تحت ملتی ہیں. اسی قانون کے مطابق جب حضرت مسیح نے ان پر حجت تمام کر دی، یعنی قومی حیثیت سے، تو گویا ایک تو ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے ان کا انکار کیا، اور دوسرے بنی اسرائیل کو قومی حیثیت سے معزول کر دیا گیا. یعنی یہ دوسرا نتیجہ نکلا. جس طرح جزیرہ نما عرب کی اصل حیثیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال کی، اور جزیرہ نما عرب کے اس بارے میں یہ خصوصی قانون بتایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اسی طریقے سے ان پر جب حجت تمام ہو گئی تو قومی حیثیت سے یہ معزول ہو گئے. یعنی ایک تھا اولین مخاطبین پر سزا کا نفاذ، ایک ہے اس پوری قوم ذریت ابراہیم یا بنی اسرائیل پر سزا کا نفاذ. وہ کس پہلو سے ہے؟ وہ ان کی اصل حیثیت کے لحاظ سے ہے. ٹھیک. اس کا بیان ہے یہ کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. تو یہ بنی اسرائیل کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت
رسول کے مخاطبین کی ہے اور ایک حیثیت اللہ کی اس منتخب قوم کی ہے جس کے تحت ایک دوسرا قانون ہے جس کا ان کے اوپر اطلاق ہوا ہے، ہوتا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ آپ سب بہت ہی اہم نکات زیر بحث ہے آج قانون اتمام حجت کے اوپر جو کچھ ضمنی اشکالات پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن کچھ اہم ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، مثلاً یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے بھیجا ہے تو فرعون پر تو عذاب آیا، لیکن مصر کی قوم کا کیا ہوا؟ اسی طریقے سے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم امام الرسول تھے، ان کی قوم کے ساتھ عذاب کا کیا معاملہ ہوا؟ اور اسات مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عذاب آیا اس پر اس قانون کے تحت کیا اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔